اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں بات کریں گے جس میں وہ قادر مطلق ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، وہ شہادہ بھی ہے، رب العالمین ہے اور مالک یوم الدین ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ ساری کائنات کا ہر لمحے کا ایک مائکرو لمحہ کہہ لیجیے آپ، 1000 ٹکڑے کر کے، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وقت واحد میں تمام مخلوقات کی ہر کیفیت سے واقف ہے، نہ صرف انسانوں کی بلکہ چونٹیوں کی اور ان کیڑوں کی جس کو ہم آسیلوسکوپ سے دیکھتے ہیں، ان کی حرکات سے بھی واقف ہے۔ چنانچہ وہ منی کا قطرہ، اس کے اندر سے کئی کیڑے، اس میں سے ایک کیڑا وہ کیا نفس لے کے آ رہا ہے، اس میں کیا خاصیت ہے، وہ کون سے والد سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، کس ماں کے پیٹ میں جا رہا ہے، ماں کے کروموزومز کیا ہیں، اس سے کون سا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ کیا صفات لے کے پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، ایب نارمل، نارمل، کالا، گورا، یہ ساری خصوصیات سے واقف ہے۔ آج میرے پاس بڑا اچھا سوال بھی آیا اور میرا ذہن بھی اس الجھن میں تھا کہ ایسے موضوعات پہ میں تحقیق کروں، قرآن سے دیکھوں کہ اختلافات کی وجہ کیا ہے، انسانوں سے کیوں بٹ رہا ہے، امت محمدیہ کیوں ٹکڑے ہو رہی ہے، فرقے کیوں بن رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہو گیا اب تک کہ میرا ذہن پورا اسی پہ جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام سیدھے ہم تک کیوں نہیں پہنچا۔ تو میں نے آج اس پہ کچھ لکھا ہے کہ اصل میں ایسے حالات سے لگتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں اور ثابت یہی کر رہے ہیں کہ بیچارے اللہ میاں جو ہے وہ بہت ہی بے بس اور مجبور تھے۔ جبرائیل کو بلا کے بولے، ادھر آؤ میاں، ذرا یہ پیغام لے جا کے محمد کو دے دینا۔ پہلے تو علی کو دینا چاہ رہے تھے، اب علی کو ڈھونڈتے رہے، جبرائیل علی ملے نہیں، رستے میں محمد صاحب مل گئے تو ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ ایک وقت ہوئی ہوں گی غلطی، 2 وقت ہوئی ہوں گی، 6236 آیات ہمیشہ غلطی کرتے رہے، یا اس غلطی کو نبھانے، جیسا بولتے ہیں نا، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ 114 صورتیں علی کو دینا تھا، محمد کو دے دیے علیہ السلام۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، جبرائیل کچھ اور سمجھے، پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، یعنی وہاں سے ہی میسیج میں ٹرانسفر ہونا غلطی شروع ہو گئی۔ اب جبرائیل آ کے کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے، نیند آ رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، پیٹ بھر گیا تھا، جاگ رہے تھے، کوئی تکلیف میں تھے، جب جبرائیل آ جا رہے ہیں، آ کے ڈسٹرب کر دے رہے ہیں، محمد اٹھیے، پیغام آ گیا اللہ کا، پہنچائیے لوگوں تک۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علماء جو لکھتے ہیں، ہمارے مفسرین، کہ اللہ سے غلطی ہوئی جبرائیل کو سمجھانے میں، پتہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھائے، پھر جبرائیل کیا مطلب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھے، پھر آ کے رسول اللہ کو دیے تو رسول اللہ بھی الگ موڈ میں تھے، کیا بول رہے ہیں جبرائیل، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ پھر اب رسول اللہ جب صحابہ کو بلا کے بولے، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی بیمار، کوئی بچے والا، کوئی بیوی والا، کوئی جو ہے بیوی مر چکی ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے، سب الگ الگ موڈ کے لوگ ہیں، تو سب نے الگ الگ طریقے سے سمجھا۔ اہل بیت کو الگ طریقے سے سمجھاتے رہے، صحابہ کو، باہر والوں کو الگ طریقے سے سمجھاتے رہے، نہیں بھائی تم لوگ گھر کے لوگ ہیں، تم لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا اسٹائل الگ ہے، کچھ سینہ بسینہ بھی میں دے دیتا ہوں، آ جاؤ لپٹا لے کے۔ ایسا بھی ہوا، ایسا لگتا ہے۔ اب وہ صحابہ جو ہے آگے بڑھے، تابعین تک پہنچائے، اب انہوں کچھ اور بولنا چاہ رہے ہیں، زمانہ ترقی کر لیا۔ ابو بکر کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، عمر کو نہیں سمجھے، عمر کچھ عثمان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، نہیں سمجھے، شہید ہو گئے۔ عثمان علی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، شہید ہو گئے مگر سمجھا نہیں سکے۔ اب علی معاویہ کو سمجھا رہے ہیں، انہوں ان کو سمجھا رہے ہیں، انہوں یزید کو سمجھا رہے ہیں، انہوں حسن حسین کو سمجھا رہے ہیں، انہوں فاطمہ کو سمجھا رہے ہیں، انہوں عائشہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سب میں غلط فہمیاں ہوتے گئے، دیکھو اب۔ اور وہ بیچارہ خاموش بے بس بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو معلوم بھی ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا کہ جب
اب آگے بڑھتے جائیے آپ، میں نے لکھا ہے سب تابعین تبا تابعین، اس کے بعد مفسرین کا دور آیا. نہیں صحابہ غلط سمجھے، انہوں غلط سمجھے، رسول اللہ کو نہیں معلوم، جبرائیل کو نہیں معلوم، کون سی وحی پہلے دینا تھا نہیں معلوم، اور جو ہے یاسین بھیجنا تھا، نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. اقرا بولے پہلے، اللہ کو نہیں معلوم، نبی کو پڑھنا نہیں آتا، سو جبرائیل کو نہیں معلوم. اچانک یعنی آدم سے گفتگو کا طریقہ کیا تھا؟ بلٹ ان ڈال کے بھیجے. عیسیٰ کو بچپن میں بات کرا دیے میں نبی ہوں بول کے، پھر بھی جبرائیل تو آئے ہوں گے نا، تعارف تو کرائے ہوں گے نا. موسیٰ کا تعارف کلیئرلی لکھ دیے کہ موسیٰ ڈرو نہیں، یہ آگ کی طرف آؤ، یہ میں ہوں تمہارا رب، آج سے تم کو نبی بنا لیا گیا ہے. یہی بات رسول اللہ کے لیے یاسین میں ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آج سے آپ رسول بنا دیے گئے ہیں، جائیے جا کے ان لوگوں کو سمجھائیے جن کے باپ دادا نہیں سمجھائے. سمجھ میں آتی بات، انٹروڈکشن ہو رہا ہے، میں اللہ ہوں، فرشتے کو بھیج رہا ہوں. پھر سورہ نجم میں بتا دیا، پہلی مرتبہ وہاں دیکھے، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھے، غار ہرا میں پہنچا دیے. تو میرے خیال میں اللہ کو نہیں معلوم تھا، یہ وہ غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. اب صحابہ اکرام سے بھی جو ہے اب انہوں اپنی طرف سے کوشش کرے. تابعین تابعین بولے بھائی وہ پرانے ہمارے والدین جو ہے وہ صحابی تھے، لیکن کیا دھن میں تھے نہیں معلوم، ٹینشنوں میں تھے ہوں گے، مکے میں جھگڑے ہو رہے تھے، مدینے میں جھگڑے ہو رہے تھے. اصل قرآن تو ہم لوگ سمجھے، وہاں سے دو ٹکڑے، اہل بیت کچھ اور سمجھے، صحابہ اکرام خلفائے راشدین کچھ اور سمجھے. تابعین بولے نہیں ان لوگوں کو کیا معلوم، وہ لوگ اپنے ٹینشن میں گزار لیے زندگی غریبی کی، پیسہ تو ہمارے پاس ہے، حکومت اب آئی تو پتہ چلا اصل اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. اب آگے بڑھے، اب 100 سال گزرے، 2 سال گزرے، امام مالک بن انس، پھر اس کے بعد احمد بن حنبل، اور پھر حنفی، شافعی، مالکی، اور بڑے بڑے ائمہ. بولے نہیں یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، قرآن تو ایسے ہے، اصل میں ہم سمجھاتے قرآن کیا ہے، فتوے ہم دیتے آپ کو. قرآن بہت مشکل ہے، قرآن کے قریب نہیں جا سکتے، ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد 200 سال کے بعد محدثین پیدا ہوئے، محدثین، مورخین، تاریخ لکھنے والے. نبی ایسا اٹھتے تھے، نبی ایسا بیٹھتے تھے، بالا ایسا کرتے تھے، انگلی ایسا تھی، ناخن یہ انگلی سے شروع کرتے تھے، پیجامے میں پاؤں یہ ڈالتے تھے، ساکس ایسا پہنتے تھے، جوتے ایسا اتارتے تھے، ایسا کروٹس ہوتے تھے. اللہ بال کی کھال نکال دیے. بولے اسلام تو ہم سمجھائیں گے تمہارے کو، ہم نام لیں گے بڑے بڑے، ابو ہریرہ، عائشہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور فلاں ماشاءاللہ، زید بن حارثہ، پتہ نہیں بڑے بڑے لوگ. بھائی استغفر اللہ، اپن تو نام بھی نہیں لے سکتے. چلیے اب ان سے بھی غلطیاں ہو گئے. اب اس کے بعد کے لوگ آئے، بولے شرح لکھو، شرح بخاری لکھو. شرح بخاری لکھ کے ایک فرقہ الگ، حنفی مسلک الگ، حنبلی الگ. نہیں یہ اب ہمارا مسئلہ، ہم سمجھے بھائی. اب اس کے بعد منہج شروع ہوا. کیا بات ہے صاحب، اب یہ منہج وہ منہج، ہمارے نہج سے دیکھے تو قرآن ایسا ہے، تمہارے نہج سے کچھ بھی ہوگا تم کافر، تم گمراہ. دیوبندی کی نظر میں انہیں گمراہ، اہل حدیث کی نظر میں دیوبندی گمراہ، سنی کی نظر میں شیعہ گمراہ، شیعہ کی نظر میں سنی گمراہ. نہیں ہم سمجھے بھائی قرآن. وہ بیچاروں کو کیا معلوم، اللہ بے بس بیٹھا ہوا ہے، جبرائیل سے غلطیاں ہو گئے، رسول اللہ سے غلطیاں ہو گئے، اہل بیت سے غلطیاں ہو گئے، اور جو ہے خلفائے راشدین سے ہو گئے، باقی صحابہ سے ہو گئے، تابعین سے ہو گئے، تبا تابعین سے ہو گئے، تابعین سے ہو گئے، ائمہ اربعہ سے ہو گئے. اس کے بعد محدثین عشرہ ستہ، پتہ نہیں سیاہ ستہ، ان سے بھی غلطیاں ہو گئے. اس کے بعد کے مفسرین بولے نہیں ابن کثیر، ابن کبیر، تیمیہ، اور وہ اعلیٰ حضرت، وہ فلاں حضرت، ارے باپ رے باپ. ہم سمجھے بھائی قرآن، آپ کہاں سمجھے. میں آپ تمام سے معذرت کے ساتھ کچھ غلطیاں لکھا ہوں یہاں پر. حی القیوم ہونے کے باوجود، عالم الغیب ہونے کے باوجود، اس کو نہیں معلوم تھا خاتم النبیین کو کیسا بنانا. قادیانی اٹھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں کچھ اور سوچ کے بول رہا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک و رافعک الیہ. اگر خالی الیہ کے بجائے حیہ لکھ دیتے، اے عیسیٰ میں تجھے ابھی وفات دینے والا ہوں اور تجھے زندہ اٹھانے والا ہوں. تو الیہ کی جگہ اگر حیہ لکھ دیتے، غلطی ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے.
کیونکہ وہ غلطی ہو گئی بول کے 72 فرقے بنیں گے، 72 فرقے بنیں گے، لوگ ڈیوائیڈ ہوں گے، کیا مزہ آئے گا نہیں گیم کھیلنے میں. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش سری لنکا کا میچ ہو رہا ہے، بیچ میں شیطان ریفری بنا ہوا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے. دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے رسول بولے موسیٰ کی امت میں 71 فرقے ہو گئے، عیسیٰ کی امت میں 72 ہو گئے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، کیا مزہ آئے گا. دیکھو اس میں سے ایک ہی کو جنت میں ڈالیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. ایک ہی پارٹی گول کریں گی، ایک ہی پارٹی جیتیں گی تمام سیاسی پارٹیوں میں. چلیے یہ ایم ایل اے کامیاب ہوگا. ہاں عیسیٰ واپس آنے کا سب پکا ہو جاتا تھا، پھر اگر رافع کا حیا ہو جاتا تو. چلیے اب وہی میں غلطی علی کو دینا تھا، محمد کو دے دیے. پھر وہ نازل ہونے کا وہ عیسیٰ وہ یاسین وغیرہ، پھر اس کے بعد بکری کھا گئی پیپرز قرآن کے. اماں عائشہ برے میں تکیے کے نیچے رکھ کے سوئی تھی، وہ کیا کہ کھا گئی کہتے. وہ متا کا قانون تھا اس میں، اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا قانونات تھے. کیا مجبور اللہ ہے ہمارا، اللہ اکبر. کیسا عبادت کرنا ہے، اس کی اتنی غلطیاں رکھ لے کے سمجھ میں نہیں آ رہا. بکری قرآن کھا گئی. چلیے اب حفاظ کو قتل کر دیا گیا، اب قرآن ثابت نہیں ہے. ایتھسٹ بول رہے ہیں ارے تم لوگوں کا قرآن، بکریاں کھا گئے، وہ حفاظ مر گئے. انہوں عثمان غنی بلا کے ادھر میاں جتنا بچا ہوا ہے لے کے آؤ، پورا ملائیں گے، اپن ملا کے ترتیب کریں گے. پہلے سوروں کی ترتیب نہیں معلوم تھے، وہ عثمان غنی بتائے. اچھا چلو، کیونکہ اللہ تو بے بس ہے، مجبور ہے. جبریل کو بھی کچھ نہیں معلوم بیچاروں کو. چلیے ایسی انہوں بھی غیر ذمہ داری سے چھوڑ کے چلے گئے رسول اللہ. ارے نہیں میاں، میرا جتنا کام تھا میں کر دیا، اب جاؤ تم لوگ. چلیے اب معراج کا واقعہ وہ لکھ کے رکھو میں پورا، جو غلطیاں کرے اللہ میں، اور یہ لکھے ہی نہیں. وہاں موسیٰ کا قصہ سنانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ کو بھیج دیے مکے سے بیت المقدس کو. چلو ٹھیک ہے. اب درود، اوفو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہم لوگ تو دے رہے آؤ تم لوگ بھی بھیج دو، آؤ تم لوگ بھی رحمتوں کی بارش کرو رسول پہ. وہ کدھر گئی کی آیت، رحمت للعالمین. میں خود رسول کو جو ہے پوری عالمین کے اوپر رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، انہوں لا کے دے رہے تم لوگوں کو رحمت. اب تم لوگ تھوڑا بچاوا، کھانا بچاوا پھینکنے کے بجائے رسول اللہ کی جھولی میں ڈالو لا کے. واہ واہ واہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. چلیے صاحب اب درود بھیج رہے ہوں گا. کلمہ، نبی کو کلمہ ہی نہیں معلوم. ابو بکر کلمہ نہیں پڑھے، عمر کلمہ نہیں پڑھے، عثمان، علی اور وہ فلاں ابو ہریرہ، ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے بول کے. کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو. ان لوگوں نکالے کلمہ، ان کو نام نہیں معلوم تھا، خالی آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسولی یوم الاخری بول کے چھوڑ دیے. وہ بقرہ میں ادھر ادھر 2-3 جگہ کلمہ پڑھانا تھا اصل. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ رسولہ. میں تو کچھ کرنے والا نہیں ہوں، انہوں ہے کتے عبادت کے لائق، انہوں اللہ کے رسول ہے کتے. میرے کو نہیں معلوم، پلیز ایسا میرے کو مت بولیے. ابا سکھائے میں بول دیا. میں یہ نہیں بولا میں ایمان لایا اللہ پر، پوری قرآن کو سمجھا، رسول کو سمجھا، آخرت تک سمجھا. اس کے بعد میں یقین کر لیا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخر پر. نہیں وہ اللہ غلط فہمی سے لکھوا دیا. اصل تو کلمہ لکھانا تھا. چلیے صاحب اب دعا. اب اللہ تعالیٰ غلطی کر دیے، مانگنے کی جگہ پہ پکارو، بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجب نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ سب وہ بات ہی نہیں ہے. وہ چلیے ذکر رٹا، انا نحن نزلنا الذکر. وہ بیچارہ کیا بولنا چاہ رہا تھا کہ جبرائیل کیا سنے کہ رسول اللہ کو کیا بولے کہ کیا ہے کہ بس مفسرین مترجمین ماشاءاللہ ذکر کو اصل طریقے سے بتائے. بھائی 33 34 میں ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں ذکر ہے. ارے آپ خامخواہ قرآن کو ذکر بنا دے رہے ہیں، خامخواہ قرآن کو یاد دہانی بنا رہے. کون سی یاد دہانی کرا رہے بھائی صاحب؟ کیا میں کوئی وعدہ کر کے آیا تھا سورہ اعراف کی 172 میں کہ میں جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں؟ اشہدہم علی انفسہم قالوا بلا شہیدنا.
یہ تو آپ کون سی بات لے کے آ رہے ہیں معلوم. چلیے آگے بڑھی، آخری تک سننا، بڑا مزہ آنے والا ہے آپ لوگوں کو. ذکر، اب اس کے بعد صلاۃ. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے میرے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہدایت پہ رہیں گے. اس کو کٹ کر دیے، کٹ کر کے بولے نہیں یہ اللہ سے غلطی ہو گئی، رسول اللہ نہیں سمجھے، جبرائیل نہیں سمجھا صحیح طریقے سے. کیا موڈ میں تھے، کیا ٹائم ہو رہا تھا، آئے وقت نیند میں تھے، کچھ تھک گئے تھے، کیا تھا نہیں معلوم. صلاح اصل میں نماز ہے، خالی کھڑے رہنا، غلام بن کے کھڑے رہنا، سمجھ میں آؤ نہ کو سورہ فاتحہ بول دینا، کچھ بھی ایک بات پڑھ کے اس کو سیٹسفائی کرنا. بھائی تو احسان مان، ہم تیرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، کیا ہے بھائی، یہ ہے اصل مطلب. اب رکوع، سجدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ والصلوات. باپ رے باپ رے باپ، کیا غلط فہمیاں. اب جا کے کہیں اسلام ٹھیک ہوا. دیکھو اب اس کے بعد حلال رشتے کیا ہے، حرام رشتے کیا ہے. نہیں 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 نہیں، وہ جو آپ بولے ہیں سورہ احزاب کی 50 میں، خلیری پھپھیری چچیری پھوپھو پھوپھیری، یہ بہنا حرام ہے عام مسلمانوں کے لیے بول کے، وہ اس وقت ہوں گا. صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، اتنے عربوں کو عربی نہیں آتی سمجھ رہے ہیں کیا؟ آج تو سمجھ میں آ رہا ہے کمپیوٹر کا زمانہ آ کے، یہ آ کے. ارے یہ اصل میں جو ہے اس زمانے کے چچیرے بھائیوں کے لیے، پھپھیرے بھائیوں کے لیے تھا ہوگا، آج کے لیے نہیں. آج چچیری پھپھیری خلیری ممیری بہنا تو پہلا حق ہے ہمارا شادی کرنے کا. بچے پاگل پیدا ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی مصلحت ہے. وہ چلیے، جب کہ ان کو کچھ نہیں معلوم. ہاں یہ بھی ہے، پھر اللہ کی مصلحت ہے لیکن ان کو دنیا چلانا نہیں معلوم. حلال رشتے، حرام رشتے، عبادت. اب عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بس اب عبادت کا مطلب ان کو معلوم ہی نہیں تھا. جبریل آ کے کیا سنا دیے کہ رسول اللہ کو، رسول اللہ کیا بول دیے کہ صحابہ کو، اہل بیت کو. اصل عبادت تو یہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. پہلا سوال نماز کا ہوں گا. کہتے اچھا، ہمارے طارق جمیل صاحب، ہمارے یہ بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھ کے پہلا سوال، جس کی نماز ٹھیک رہیں گی اس کی آخرت ٹھیک رہیں گی. وہ پورے صحابہ، وہ منافقین، وہ لوگوں کا کیا ہوا کہ کیا ہے کہ نمازہ تو پورے رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے. ہاں ایک نماز نہیں پھر مس کرتے تھے بھائی لوگ. پھر جس کی نماز صحیح اچھی اس کی آخرت اچھی. چلو ٹھیک، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ پیچھے دل میں کچھ ہے کہ کیا ہے کہ وہ کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. چلو اب ایک مسئلہ ٹاپک اب جو چل رہا، جہنم. ارے چھوڑو، ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکلنا ہے، جنت میں جانا ہے. کون مائک کا لال ہمارے کو رکھتا، دیکھ لیں گے. حیدرآبادی اسٹائل میں. اب جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ کمشنر میں کیسے میرا واسطہ ہے، منسٹر میرے ابا کے چچا کے خالہ کے پھپھو کے ممارے ممیرے بھائی ہے، اور ہمارے سسرال کے ماموں سسرے، چچا سسرے، خالو سسرے ہے، وہاں کے ایس آئی، اور جو ہے حوالدار لا کے روز دودھ دے کے جاتا گھر کے اوپر، تو میرے کو کون پکڑ سکتا، میرے کو کون جیل میں ڈال سکتا. ایسا مرڈر کرتا ہوں 3 مہینے میں میری بیل ہو جاتی. تو انہیں مرڈر سے کئی کو بچیں گا بھائی. ہمارے کو پکڑتے رانگ سائڈ پہ. ارے میں ابھی فون کروں، کیا بتاؤ، حوالدار بتا نہیں سب، سوری، جاؤ آپ جاؤ، 2 منٹ میں پھولا اتار دیتا ہوں، تیرے پٹیاں نکلوا دیتا ہوں، وردی اتروا دیتا ہوں. ارے نہیں صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ سے غلطی ہو گئی، فرشتوں سے غلطی ہو گئی. یعنی اب جہنم سے نکال لیں گے آپ کو، آپ فکر مت کریے. آپ جائیے، آپ جو کرتے کریے، نشہ لیجئے، کس کی بھی بیٹی کا ریپ کر دیجئے، قرآن جلائیے، رسول اللہ کا نام لے کے کچھ بھی بولیے، رسول کے نام پہ کتاباں لکھ دیجئے، عیاش رسول بول کے سوب کریے. آپ لوگ تو آخر کار آنا ہی آنا ہے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان میں سے نکال دیے، رسول اللہ خارج کر دیے، وہ مومن نہیں ہو سکتا بول کے کوئی ہزاروں باتاں، کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا ان لوگوں کو معلوم ہوا. چلیے آخری بات، ازواج النبی. چلو اب نبی سے شادی کرانا ہے، چھوٹی بچی دیکھو، کوئی 6 سال کی، 9 سال کی، 55 سال کے آدمی کے واسطے، کیونکہ اس کی میموری تیز رہنا، اس کو بلا کے پالنا، پہلے اس کے دودھ کے دانت جھڑ گئے تو ڈینٹسٹ کے پاس لے جا کے بدلوانا، پیریڈس آئے تو پھر ان کا وہ پورا کھوپرا بٹی اور وہ گڑ لا کے دینا، یہ دینا نا، یہ نبی سے کروانا تھا. یہ سارے کام کروا کے پال پوس کے بڑا کر کے ابھی بھی بنانا.
یا پھر وہ بچی کے ساتھ ہی جو ہے زیادتی کرنا. اچھا اب اللہ خاموش ہے. دیکھو آپ اب وہ جوان بچی پہ جو ہے وہ الزام لگ رہا. پھر سورہ نور نازل ہو رہی. بہت دیر ہو جا رہی ہے, سوری میں معافی چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آخری بات میں کرتا ہوں, جو سوب اپنا اپنا کچرا ڈالے, سوب اپنا اپنا جو ہے رائے ڈالے. میں آج پوری دنیا میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں, پوری دنیا میں میرے کو تو اب تک کوئی نہیں ملا. آپ کو اگر کوئی ایسا عالم, کوئی مفسر, کوئی کتاب, کوئی امام, کوئی فلاں, کوئی صحابی, کوئی تابعی, کوئی ایک ایسا ہے جو آج یہ سمجھا رہا ہے میری زندگی کی کوئی بھی بات میرے سامنے آئی تو مجھے 5 مرتبہ بلایا جا رہا ہے, 17 رکعتوں میں میں میرے رب سے ڈائریکٹلی پوچھ رہا ہوں, کیونکہ وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اذا سالک عبادی انی فانی قریب ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان. جواب دیتا ہوں جب وہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی, مجھ سے پکارے, مجھ سے پوچھے. پکارنا ہے وہ تو بھیک مانگنا بنا دیے. تو ایسا کوئی عالم, ایسا کوئی مفتی, ایسا کوئی اسٹوڈنٹ, ایسا کوئی گمراہ, ایسا کوئی نالائق, یہودیوں سے پیسے لینے والا, کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بولے کہ بھائی میں ذرا اللہ سے پوچھ لیتا ہوں, پوچھ کے یہ آیت کا, یہ لفظ کا مطلب جیسا ایز اٹ از انہیں میرے دل پہ اتار رہا ہے, جیسا میرا ذہن کھول رہا ہے, دل کھول رہا ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ کو بھی اگر ضرورت ہے تو سجدہ کریے, ایک ایک لفظ کے معنی اس سے پوچھ لیجئے. نہیں, اگر آپ کو بالکل اسی سیریز میں آنا ہے, نہیں, ہم ترجمہ نہیں کر سکتے, ہم ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ نہیں سکتے. جیسا کہ وہ رافضیوں کا, بریلویوں کا, جیسا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. ارے ہم ڈائریکٹ کیسا پوچھیں گے بھائی, ہم لوگ واسطے وسیلے کے لوگ ہیں. ہم پہلے ان سے پوچھیں گے, انہوں ان سے پوچھیں گے, انہوں ان سے کیونکہ اللہ خود وسیلے پسند کرتا نا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ ہر ایک کے پاس آ کے بول کے جاتا تھا نا. بھائی نہیں, انہیں بولا نہیں, میں ان کا سامنا کر ہی نہیں سکتا, بری بات ہے. محمد کو ڈائریکٹ جا کے میں بولوں, ارے بڑی شخصیت ہے وہ, موسیٰ سے, ارے بری بات ہے. جبرائیل کو رکھیں گے بیچ میں. اب جبرائیل بیچارے پریشان حال, آدم سے لے کے محمد تک ڈیوٹی لگی ہوئی. ارے کب ختم کرتے بھائی میری ڈیوٹی؟ آخر صبح کہنے میں جاؤں, دوسروں کو بھیجو, تھک گیا میں تو بھیج چلو آ رہے. تو بھائی اگر آپ کو وہ رستے پہ چلنا ہے, مفسرین کی کتابیں, محدثین کی کتابیں, سیاستہ, ائمہ اور وہ فلاں 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 فلاں, تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ پیش کروں گا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت قریب ہے. وہ حی القیوم بھی ہے, وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. مجھے نہ کسی کی دعاؤں کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی مفسر کی تفسیر کی ضرورت ہے. میں ضرور پڑھوں گا, سب کو پڑھوں گا, یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا وہ بھائی کیا غلطی کرا, کیونکہ میں تو میرے رب سے پوچھ رہا ہوں. اگر یہ سارے کے سارے اپنے رب سے پوچھ لیتے تو کیا وہ ایسا ہے کہ سب کو الگ الگ راستے بتائے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے ہمارا رب. وہ کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتا. وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے. ہم اسی سے تو پوچھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا صراط المستقیم. تو بھائی میں پوری معذرت کے ساتھ, شاید کسی کو دل کو تکلیف بھی پہنچی ہوگی, تھوڑا مزہ بھی آیا ہوگا, تھوڑا مجھے بھی چانس دیجیے نا, امام بخاری کے جیسا اور ائمہ کے جیسا, اور جو بیچ میں لوگ جو ایران میں, عراق میں, یہودیاں اور جو عیسائیاں بیچ میں قرآن میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے, الفاظ کے معنی بدل دیے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم من اہل الکتاب لا یؤمنن بہ قبل موتہ. یہ سب غلطیاں ہو گئے بھائی. اللہ کو نہیں معلوم, رسول کو نہیں معلوم, مفسرین لکھ کے بتائے ہمارے کو. تو بھائی میں ذرا ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو میری بات مانیے, آپ بھی اللہ سے پوچھیے, میری بات پہ بھروسہ مت کریے. انشاءاللہ اللہ آپ کو ساتھ دے گا.